اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ قال اللہ تعالی فی القرآن الحمید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پھر سے آپ کے سامنے اللہ پاک کی کلام پاک قرآن پاک اللہ پاک کی کلام پاک کے اندر سے اصلاح معاشرہ کے اعتبار سے آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت ہے۔ بے پناہ شکر ذات پاک کا جو ہر وقت اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ آج کا عنوان ہے۔ اتنا خوبصورت کلام، اتنا خوبصورت انداز اور اتنا متاثر کن کہ جب انسان اسے سمجھتا ہے کہ میرا رب اسے کتنا پیار کرتا ہے تو انسان کا دل بلند و بالا بلندیوں سے بھی بلند ہو جاتا ہے۔ یہ جو آج کل معاشرتی بہرا روی ہے، معاشرتی تذبذب ہے یا معاشرتی نفسا نفسی کا جو عالم ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان مایوس ہو گیا ہے۔ آج ہم قرآن حکیم کے اندر سے ایک عنوان متعین کرتے ہیں اور آپ احباب تک پہنچاتے ہیں۔ قرآن کو قرآن حکیم کہتے ہیں اور حکیم بیماروں کو دوائی دے کر انہیں صحتیاب کرتا ہے۔ ہم قرآن حکیم کہتے بھی ہیں لیکن دکھ سے کہنا پڑتا ہے سمجھتے نہیں، مانتے نہیں۔ ماذا آج کا جو عنوان ہے
اس کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیجیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا نہ تقنطوا مایوس ہو من سے رحمت اللہ رب کی رحمت۔ سورہ الزمر کی آیت نمبر 53 کے درمیان کا حصہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا گیا۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ کے پیغامات ملتے رہتے ہیں سننے والوں کے، آپ کی اس محبت کا بہت بہت شکریہ۔ بس کوشش کریں ہر اس چیز میں ضرور 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 توجہ و دلچسپی لیں، جس چیز کا تعلق آپ کے اندر اللہ کی محبت کو اور محبوب پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو بڑھائے۔ توجہ کے ساتھ ایک مثال سے بات شروع کرتا ہوں۔ مثالیں ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے، مثالیں ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے کہ بات اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل پیکیجز کا سلسلہ بہت عام ہے۔ نیٹ کے ذریعے یا موبائل کارڈ کے ذریعے آپ اپنے موبائل کے اندر موبائل ڈاٹا ڈالتے ہیں، جس سے آپ کالز بھی کرتے ہیں اور آپ نیٹ بھی استعمال کرتے ہیں۔ جب آپ پیکج کرواتے ہیں یا کرتے ہیں یا کارڈ لیتے ہیں، بھلے وہ آپ کسی سے اس کا پیکج کروائیں یا خود کریں، تو ایک چیز بہت خاص سمجھنے والی ہے، آپ اس کی کنڈیشن دیکھتے ہو، اس کی کنڈیشن دیکھتے ہو کہ اتنے پیسوں کا اتنی دیر کا پیکج ہوتا ہے، اتنے پیسوں کا اتنی دیر کا پیکج ہوتا ہے، اور پھر آپ اس کارڈ کی بیک سائڈ پچھلی جانب وہ جو کچھ کوڈ لکھے ہوتے ہیں، آپ ان کوڈز کو دیکھ کر موبائل پر وہی بٹن دباتے ہو جس سے پیکج ایکٹیویٹ ہوتا ہے۔ پھر آپ کو میسج آتا ہے کہ جی آپ نے ہفتے کا پیکج کیا ہے۔ تو آپ کو جب میسج مل جاتا ہے تو آپ اطمینان میں ہو جاتے ہیں، اور اگر میسج نہ ملے تو آپ تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب اس مثال کو ذہن میں رکھیں، جب قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہو، پڑھنے کے بعد پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟ وہ موبائل کارڈ کا کوڈ ملا کر آپ اطمینان میں ہو جاتے ہو، تو پھر یہاں کیوں نہیں اطمینان تمہیں آتا؟ تمہیں یہاں اطمینان کیوں نہیں آتا کہ جب رب کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، تو یہ کنڈیشن آپ کو متاثر کیوں نہیں کرتی؟ انہی چیزوں کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ ہے، اور مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے علماء کرام
آپ تک اللہ کا یہ پیارا پیغام پہنچاتے ہیں. اوے بندے، اوے اپنے اتنے کرم والے رب سے کیوں مایوس ہو گیا ہے؟ اوے اتنے سونے اور اتنے لجپال رب سے کیوں مایوس ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں تیرا اس بات پر ایمان بن رہا کہ تیرا رب تجھے کبھی مایوس نہیں کرے گا؟ تیرا مالک تجھے کبھی مایوس نہیں کرے گا. اور یار انسان جانور سے بھی نکل گیا ہے، جانوروں سے بھی نیچے گر گیا ہے. کسی کھونٹے پر بندھی ہوئی کوئی بکری یا گائے جس کو اپنے مالک پر اتنا بھروسہ ہے کہ جس کو یہ یقین کامل ہے کہ میرا مالک مجھے چارہ ڈالے گا، پھر تو روزی کے لیے کیوں پریشان ہے؟ آنا قرآن پاک کی طرف. آپ تجھے تیرے رب کی اور میرے رب کی شان پڑھاتے ہیں اور پڑھتے ہیں. پڑھانا لا رہے شک نہ کرنا. آئے دیکھیں وہ کنڈیشنز کون سی ہیں، وہ چیزیں کون سی ہیں، وہ معاملات کون سے ہیں جن پر عمل کرنے کے بعد حقیقی معنوں میں آپ اللہ سے پیار کرنا شروع کر دو گے. آج کا انسان کیوں مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے؟ یہ معاشرتی گراوٹ جو ہے، جو معاشرتی تذبذب ہے، یہ اسی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے کہ انسان کا تعلق قرآن پاک سے ہٹ گیا اور مختلف مصیبتوں میں گھر گیا. سامعین، توجہ سے اللہ کی رحمت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ کی رحمت کو توجہ سے سمجھنے کی کوشش کریں. درود پاک پڑھیں. مایوس مت ہوں اپنے رب کی رحمت سے. رحمت کیا ہے؟ رحمت کیا چیز ہے؟ رحمت اس کنڈیشن کا، اس پوزیشن کا اور اس عطا کا نام ہے جو انسان کو سب سے پہلے مایوسی سے نکالتی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. باپ بیٹے کا پیار کتنا ہوتا ہے؟ جب بیٹا کسی بات پر پریشان ہو، باپ بیٹے کو پریشان دیکھے تو پھرتے محبت میں اپنا ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھ کے جب تھپاتا ہے نا اور کہتا ہے نا بیٹا کیوں پریشان ہے، اللہ رحم کرے گا، میں ہوں نا تیرے ساتھ، تو اس بیٹے کا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے. اس اولاد کا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے. اور اگر یہی بات میرا مالک کہے تو پھر، یہی بات اگر میرا مالک کہے تو پھر کتنی بڑی بات ہے. آپ ذرا اندازہ کریں اس بات کا کہ جو بات رب خود فرماتا ہے وہ اس پر ضرور عمل کرتا ہے اور کر رہا ہے. جب رب خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مایوس بندے کیوں ہو گئے میرے اندر، تو رب مخلوق کو اپنی یہ عطا کی عادت کو بتا رہا ہے کہ بندے تو مایوس کیوں ہے، میں تجھے نوازنے والا ہوں. تو پھر محمود غزنوی کا نام تاریخ میں بہت اچھے معنوں میں اور اچھے انداز میں لیا جاتا ہے.
اچھا لباس فاخرہ پہن کے مکہ پاک کی گلیوں میں چل رہا ہے. کسی نے کہا آج بڑے اطراء کے چل رہے ہو اور بڑے بازو پھیلا کے اور بڑی محبت اور بڑے جاہ و جلال سے چل رہے ہو. تو محمود نے کہا اتنا سونا رب ہے میرا تو میں اطراء بھی کروں، میں جشن بھی نہ کروں. اتنا عطا کرنے والا میرا مالک ہے، اس کا میں شکر ادا نہ کروں. میں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا، میں تو بہت خوش ہوں. اتنا سونا رب ہے میرا، اتنا پیارا رب ہے میرا، تو میں خوشی بھی نہ کروں. تو اپنے دلوں میں رب کی محبت کو پیدا کریں. آج کا تھا جب آپ سنیں جو آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی. ٹھیک ہے نا؟ رحمت کس چیز کا نام؟ رحمت اس عطا کا نام ہے جو جب شروع ہوتی ہے تو پھر ختم نہیں ہوتی. جب شروع ہوتی ہے تو پھر ختم نہیں ہوتی. یہ بہت بڑی چیز ہے، امید بہت بڑی چیز ہے رحمت کے ساتھ جڑی ہوئی. بخاری شریف کی روایت تو آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے، خیال آ گیا میں توبہ کروں، بخشش کی طرف جاؤں. بہت گھوما پھرا، احساس ہو جاتا بندے کو، کبھی نہ کبھی ہو احساس ہو جاتا. جگہ سے گزرا تو اس نے کہا یار میں مایوس ہو گیا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، معافی مانگنا چاہتا ہوں. ایک بندے کے پاس اس کا گزر ہوا، اس نے کہا کس بات کی معافی اور توبہ کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا دانستہ نادانستہ غیر دانستہ طور پر مجھ سے 99 بندے قتل ہو گئے. اس شخص نے جیسے سنا اس نے کہا تیری تو بخشش ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا اتنا کھردرا جواب، اتنا سخت جواب. کہا جہاں 99 کی 99 کی اسے بھی مار دیا. کہا لو 100 پورے ہو گئے. مایوس ہو گیا کیا میری بخشش کہیں بھی نہیں ہے. ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے پریشان، چہرے پر زردی چھائے، ہاتھ رکھے سوچ رہا ہے کہ اب کیا کروں. پاس سے ایک شخص گزرا، اس نے کہا بھائی پریشان لگ رہے ہیں. سارا معاجرہ بتایا اس نے کہ یہ معاجرہ ہو گیا میرے ساتھ. اس نے کہا اللہ تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. جب اس نے یہ بات سنی نا تو اس کا دل بڑھ گیا. کہا کھردرے بندے نے تو کہا تھا نہیں ہو سکتا، تو یہ بندہ تو کہہ رہا ہے کہ رب خود کہتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو. میں نے کہا بھائی پریشان نہ ہو، وہ سامنے اللہ والوں کی بستی ہے، چلا جا وہاں پہ اور اللہ سے سچی توبہ کر. تو ہمیں یہاں سے یہ بات ملتی ہے کہ اللہ والوں کے درباروں پر یا قبور شریف پر جا کر توبہ ہو سکتی ہے. اور اسی نظریے سے لوگ جاتے ہیں. وہ بندہ بھاگا کہ اتنا بڑا بیان قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، وہ بھاگا یہاں تک کہ تھوڑا سا ہی گیا تھا اس کی موت واقع ہو. جنت کے فرشتے دوزخ کے فرشتے اللہ سے حکم، اللہ کے حکم کے تحت اس کی طرف بڑھے. جنت والے کہتے ہیں مولا اس نے توبہ کی اگرچہ پہنچا نہیں لیکن اس نے ارادہ کیا تو مولا اسے جنت نہ لے جائیں. دوزخ والے کہتے ہیں 100 بندے مارے ہیں تو اسے دوزخ میں لے کے جانا چاہیے. رب نے کہا ایک کام کرو، جب اس نے ارادہ کیا اس طرف جانے کا، توبہ کی طرف ارادہ کیا، اس فاصلے کو اور جہاں سے وہ چلا تھا گناہوں کی بستی کو، دونوں کو ناپ تول میں لے لو.
جس طرف فاصلہ کم ہے اس کو اسی طرف لے جاؤ۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کن ہو، جو زمین سکڑ گئی اور جو فقیروں کی جو بستی تھی نا اس کی میت اس کے قریب ہو، اور گناہوں کی بستی کو جو اس نے چھوڑا تھا اس کا فاصلہ بڑھا دیا، وہ دور ہو گئی۔ تو فرشتوں نے کہا مولا یہ تو پھر اگر آپ میرے مالک، فرشتے کہنے لگے مالک اگر آپ یہ کہتے ہو کہ جس طرف اس کا فاصلہ کم ہے ادھر کر دو، مولا یہ تو توبہ کے قریب جاتا ہے۔ تو رب نے کہا سے جنت عطا کر۔ دیکھا اس نے معافی کے لیے ہاتھ بھی نہیں جوڑے، کوئی دعا بھی نہیں کی، ارادہ کیا دل میں، اور قرآن پاک میں سے آیہ مبارکہ سنی اور اس کے دل میں امید بن گئی۔ تو میرے صاحبوں اپنے دل کو رب کی محبت پہ فرشتہ کر دو، قربان کر دو، اور اللہ کے متی و فرما بردار بندے بن جاؤ۔ اس کی رحمت کو تراشو، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ ایک رحمت وہ ہوتی ہے جو ہر طرف سے بندے کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، یہ کوئی چیز ہے، میں نے اسے اپنی مٹھی میں داب لیا، اب یہ مٹھی کے اندر ہے، اب اس کے گرد ہاتھ کا حالہ ہے، ہاتھ کے اندر یہ گم ہے، تو اسے کہتے ہیں محیط۔ ہاتھ اس چیز پر محیط ہے جو میری مٹھی میں ہے۔ تو ایسے رب کی رحمت محیط ہو جاتی ہے اپنے بندوں پر، رب کے بندوں پر اللہ کی رحمت محیط ہو جاتی ہے، اپنے قبضہ میں لے لیتی ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ انسان اپنی پیدائش پر غور کیوں نہیں کرتا؟ ماں سے پیدا ہوا، کس کس مرحلے سے گزرا، پیٹ کے 3 پردوں میں رہا، اندھیرے میں رہا، تیرا رب تجھے وہاں بھی نہیں بھولا، تجھے روزی دیتا رہا، تیری کروٹیں تبدیل کرواتا رہا، تو 6 انچ کے پیٹ میں بڑھتا بڑھتا ماں کے جسم میں رہ کر 9 مہینے تک تو نے گزارا، اور تیرے رب نے تجھ پر کتنا کرم کیا کہ تیری ماں خوراک کھاتی تھی تو خوراک کی جو طاقت تھی وہ تجھے ملتی تھی، تیرے ماں کی پیٹ کی گندگی کو تجھ تک نہیں جانے دیا، تیری ماں کے پیٹ کی غلاظت کو تجھ تک نہیں جانے دیا۔ جب تیری پیدائش ہو گئی اور رب کو تجھ پہ پیار آیا، رب نے تیری ماں کی چھاتیوں میں دودھ کی نہریں بڑھا دی، چلا دی۔ تو مایوس ہوتا ہے اپنے رب سے، اور توبہ کر اپنے رب سے مایوس نہ ہو۔ پھر تو زندگی کے مختلف تانوں بانوں میں رہا، زندگی کے مختلف مراحل سے گزرا، تجھے دماغ دیا، تو سوچنے لگا، سمجھنے لگا، چیزوں کا خیال تخیل تیرے اندر بنتا گیا، اور تو بڑھتے 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 اتنا بڑا ہو گیا کہ تیرے ماں باپ نے تجھے مولوی صاحب کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجا، اور تم نے قرآن پاک قاعدے سے سپارہ، اور سپارے سے پھر سپارہ پڑھتے پڑھتے تو قرآن پاک کا اس قدر قاری ہو گیا کہ تو نے اپنے رب کا یہ فرمان پڑھ لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے بندے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو دیکھ، اپنے ماضی کو دیکھ، اپنے حال کو دیکھ، آنے والے زمانوں کو دیکھ، تیرا رب تجھے نہیں بھولا، اور اتنے سونے رب کو تو کیسے بھول گیا، اتنے لجپال رب کو تو کیسے بھول گیا،
تو نے مانگا تھا ماں کے پیٹ میں تو زندہ پیدا ہو، اس نے زندگی دی۔ انسان دو طرح کی رحمتوں پر متلاشی ہوتا ہے، ایک رحمت وہ جو خود منہ سے طلب کرتا ہے، اور ایک وہ جو بن طلب ہی دی جاتی ہے، جو بن طلب ہی دی جاتی ہے۔ تیری زندگی، تیری سانسوں کی روانی، تیری جوانی، تجھے بخار ہو گیا اس نے تجھے صحت دے دی، تیرے دانت کا درد تھا، تیرے پاؤں کا درد تھا، تیرے سر کا درد تھا، اس نے تمہیں شفا دی۔ یہ وہ رحمتیں ہیں جو بن مانگے، اگر بن مانگے وہ اتنا عطا کرتا ہے، جب اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ گے، جب اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ گے کہ مالک مجھ پر کرم کر دے، مجھے عطا کر دے، مجھے نواز دے، وہ کہے گا میرا بندہ تو اللہ تقنط من رحمت اللہ کی بات سمجھ گیا ہے، تو رب اسے نوازتا ہی چلا جاتا ہے، رب اسے دیتا ہی چلا جاتا ہے، اور رب کی عطائیں اس پر دن رات شب و روز برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ وہ رحمت ہے جو اس نے طلب کی، اور ایک وہ تھی جو بن طلب اسے ملتی رہی، تو یہ ہوتے ہیں رحمت، اسے رحمت کہتے ہیں۔ رحمت کا زمانہ بہت طویل ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ اے میرے بچوں، اے میرے صاحبوں، رحمت کا زمانہ بہت طویل ہوتا ہے۔ اس کی رحمت، اس کا کرم، اس کی عطا، اس کا بہت لمبا زمانہ ہے، بہت لمبا زمانہ ہے۔ اچھے رہو، بھلے رہو، وہ نوازتا ہے، وہ تو بروں کو بھی نہیں چھوڑتا، وہ تو بروں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ اور فی زمانہ یہ جو آج کل کے نوجوان، یہ ینگ جنریشن جو مایوسی کا شکار ہے کہ نوکری کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے، پیسے کا مسئلہ ہے، اس ساری پریشانیوں کا حل کلام پاک میں موجود ہے، کلام پاک میں موجود ہے۔ تو سمجھنا ہے اس چیز کو۔ مایوسی کو کفر کیوں کہا گیا ہے، یہ بات سننے والی ہے۔ کوئی بندہ پڑھتا ہے، خدا کی قسم اس بات کو اپنے ذہن کی تختیوں پہ لکھ کے لے جاؤ، اتنا پڑھا پھر نوکری نہیں ملی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ طرح طرح کی باتیں نا۔ کفر دو طرح کی ہے، کفر دو طرح کی ہے، ایک کفر الاعلان، معاذ اللہ استغفر اللہ، منہ سے کفر کرنا، اور دوسرا اپنے عمل سے کفر کرنا۔ کفر کے معنی انکار ہے، منہ سے بول کے تو کفر عظیم ہے، دار اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے، لیکن عمل سے کفر کیا ہے؟ جب رب کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو نہیں جانتا، یہ اپنے عمل سے تو کفر ہے۔ جب رب کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ پڑھ تو لیتا ہے لیکن اس کا دل معاذ اللہ استغفر اللہ قبول نہیں کرتا، تو یہ عمل کا کفر ہے، یہ عمل کا کفر ہے۔ تو کفر سے بچنا چاہیے، تبھی مایوسی کو کفر کہا گیا ہے۔ انسان اپنی پوری زندگی کو دیکھے نا محترم، اے میرے صاحب، اگر انسان اپنی پوری زندگی کو دیکھے نا تو 100% زندگی میں وہ صرف اور صرف 3% کا مالک ہے، باقی 97% جو زندگی کا دار و مدار ہے وہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ 100% میں صرف 3%۔ ہر انسان اپنی زندگی کے متعلق با اختیار ہے، اچھا کھا لیا، اچھا پہن لیا، اچھی سواری لے لی، اچھا گھر بنا لیا، اچھے اسکول مدرسے میں پڑھ لیا، یہ 3% ہے، اور 97% اللہ کی مرضی سے کام ہوتے ہیں۔
تعلیم حاصل کرتا ہے کہ کسی اچھی جگہ سے مجھے ملازمت مل جائے، تو یاد رکھو تمہیں تمہارا نصیب ملے گا، تمہاری قابلیت پر تمہیں کچھ نہیں ملے گا، تمہاری قابلیت پر تمہیں کچھ نہیں ملے گا، تمہیں روزی مرتبہ عہدہ تمہارے نصیب دلوائیں گے، نصیب دلوائیں گے، تمہاری قابلیت دھری کی دھری رہ جائے گی۔ یہ میری بات یاد رکھنا اور اپنا ایمان بنا لو اس چیز کو۔ اپنے خدا سے اچھی خوشگمانی رکھو، اپنے خدا سے اچھا خیال رکھو کہ میرا رب میرے ساتھ اچھائی کرنے والا ہے، وہ اچھا کرتا ہے، خوشگمانی رکھو۔ جیسے محمود غزنوی کہتا ہے، اور اتنا سونا خدا رکھتا ہوں، اتنا سونا میں خدا رکھتا ہوں، وہ اترا کے چلوں بھی نہ، اتنا سونا ہے میرا رب، اتنا پیارا لجپال ہے میرا رب، تم اتنا بھی نہ سوچو، اتنا بھی نہ کروں۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، بارش نہیں ہوئی، تو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، اے موسیٰ دعا فرمائے اللہ کے حضور، اللہ ہمیں بارش دے۔ بہت بڑا مجمع امڑ کیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیغام دیا، موسیٰ تیری محفل میں، تیری مجلس میں گناہگار بیٹھا ہوا ہے، جب تک وہ یہاں سے اٹھے گا نہیں بارش نہیں ہوگی۔ اب یہ بتانا اللہ کا مقصود کیوں تھا؟ رب یہ بتانا چاہتا تھا کہ رحم کرنے والا ہوں میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو تم میں ایک گناہگار بیٹھا ہوا ہے، اور بہت زیادہ گناہگار ہے، بہت زیادہ گناہگار ہے۔ خدا نے کہا جب تک وہ یہاں سے اٹھ کے نہیں جائے گا کسی کی بھی دعا نہیں پوری کی جائے گی۔ وہ جو گناہگار تھا وہ تو سمجھ گیا، تو دل میں کہنے لگا، ہے میرے مالک ہوں میں ایڈا برا ہو گیا، میں نے کھڑا کے سارے دے سامنے رسوا کر دیا، مجھے اس محفل میں جب میں کھڑا ہو کے چل کے نکلوں گا تو لوگ مجھے پہچان لیں گے یہ گناہگار ہے۔ اے مالک میں اتنا برا ہو گیا کہ اب مجھے لوگوں میں بھی رسوائی ملے گی، میں لوگوں میں بھی رسوا ہو جاؤں گا، جب میں اٹھ کے یہاں سے نکلوں گا تو ہر آنکھ میری طرف دیکھے گی، تو مالک مجھے معاف کر دے، میں تجھے سچی توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، میں تجھے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے، اتنا برا نہ بنا میرے مالک۔ بس اس نے دل میں یہ بات بولی اور بارش موسلادھار شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے مولا ابھی تو کوئی یہاں سے اٹھا ہی نہیں اور بارش شروع ہو گئی، تو نے کہا تھا جب تک وہ گناہگار مجلس میں ہے بارش نہیں دوں گا۔ مولا اٹھا بھی کوئی نہیں، رب نے فرمایا موسیٰ ابھی میرے بندے سے صلح ہو گئی ہے، ابھی میرے بندے سے صلح ہو گئی ہے۔ موسیٰ اس نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کے بعد دل میں مجھ سے توبہ کر لی۔ مولا فرماتا ہے کہ میں تو توبہ قبول کرنے والا ہوں، وہ مجھ سے مایوس ہو گیا تھا، لیکن آج چند سیکنڈ چند لمحے کے لیے اس نشست کے اندر اس نے مجھ سے توبہ کر لی کہ مالک میں تجھ سے مایوس نہیں ہونا چاہتا، مالک تو مجھے مایوس مت چھوڑنا۔ تو اے موسیٰ پوچھنا ضروری ہے وہ کون ہے، پوچھنا ضروری ہے وہ کون ہے گناہگار؟ تو رب نے بارش عطا فرما دی۔ آپ نے دیکھا رب ہر موقع پر اپنے بندے کا منتظر ہے کہ بندہ متوجہ ہو اور رب کے اس قول کو یاد رکھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو رب کے تو ہر وقت
ممال کرم ہی ہے، وہ کرم کرنا چاہتا ہے رب، بندہ اس طرف توجہ نہیں دیتا اور وہ کیا کیا کرتب کرتا رہتا ہے، کیا کیا طریقہ کار اختیار کرتا ہے۔ ایک چیز اور ہمارے سامنے آتی ہے، جو رحمت ہے نا، رحمت یہ سدا بہار ہوتی ہے۔ ہر وقت اپنے رب سے رحمت مانگا کرو، اور رحمت کیسے مانگی جاتی ہے؟ اس کا شکر ادا کر کے۔ جب آپ اس کا شکر ادا کرو گے نا تو بیسیکلی شکر خود ایک مقام ہے۔ حقیقت میں شکر ایک منزل ہے، باقی جو نیکیاں ہیں ان کو کر چکنے کے بعد منزل ملتی ہے نا، لیکن شکر خود بذات خود ایک منزل ہے کہ مطلب نیکیاں کرتا ہے، معاملات کرتا ہے کہ اپنی مراد کو پہنچ جائے، اور جب پہنچ جاتا ہے تو جو اس کی ہوئی نیکیاں یا جستجو ہوتی ہے اس کا ایک خاص حد تک ان کا ساتھ ہوتا ہے، اس جگہ جا کے وہ رک جاتی ہیں اور اسے منزل نصیب ہو جاتی ہے۔ لیکن شکر ایک ایسی چیز ہے جو بذات خود ایک منزل ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور رحمت ہمیشہ سدا بہار ہوتی ہے، رحمت ہمیشہ سدا بہار ہوتی ہے، اس کا کوئی لمیٹڈ زمانہ نہیں ہوتا، کوئی متناہی زمانہ نہیں ہوتا، یہ لا متناہی کیفیت کا نام ہے رحمت۔ اور یہ پھر ماں کی گود سے لے کر حشر تک ساتھ دیتی ہے، حشر تک ساتھ دیتی ہے رحمت۔ کہ وہ اتنی عظیم چیز ہے، اتنی عظیم عطا ہے کہ اگر آپ اس کی رحمت کو تلاشو گے تو وہ ضرور تمہیں اپنی رحمت دے گا۔ اپنے عبادات کو آپ دیکھ لیجئے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنی بھی یہ عبادات ہیں سب کو آپ دیکھ لیجئے، ان سب کے پیچھے وجہ رحمت ہے۔ اس کی رحمت کو تلاش کرنا ہے، اس کی رحمت کو حاصل کرنا ہے۔ اور یاد رکھنا اللہ رحمت عاجزوں کو دیتا ہے، یہ عاجزوں کا گہنا ہے، رحمت عاجز کا گہنا ہے، زیور ہے۔ ہر وقت اپنے رب سے رحمت مانگا کرو، قرآن پاک پڑھو، اس کے اندر تمہیں سب کچھ ملے گا، اس کی عطا، اس کی شفا، ہر سب کچھ تمہیں ملے گا۔ میرے میاں صاحب فرماتے ہیں نا، رحمت کے بارے میں آپ کتنی خوبصورت بات فرماتے ہیں، رحمت دامی، رحمت دامی، پا خدایا تے باغ کری سکاریا۔ میاں صاحب رحمت کو پکار رہے ہیں، اور پھر سے فرماتے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ہی قطرہ مل جائے مینوں تے کم بن جاتا میرا۔ رحمت دریا ہے بہت بڑا، ایک قطرہ مل جائے نا تو بہت بڑی بات ہے، بڑی نصیب کی بات ہے، بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور پھر دیکھیں آپ ایک پانی کا قطرہ کسی سمندر میں ڈال لیں تو وہ پانی کا قطرہ سمندر کہلائے گا، پانی کا قطرہ نہیں کہلائے گا۔ غور کریں سلمان صاحب، کل آپ نے ماشاءاللہ بڑا پیارا خطاب فرمایا، ماشاءاللہ محترم خالد صاحب نے بڑا پیارا خطاب فرمایا۔ اگر آپ دیکھیں اس کی کل بات آپ نے جو کی کہ دیکھیں اگر یہ ایک پانی کا قطرہ جو بھی گلاس میں پڑا ہوا ہے، اگر اسے آپ سمندر میں ڈال دو گے، اس پانی کو، اس کی ایک قطرے کو، تو یہ پانی کا قطرہ قطرہ نہیں پھر سمندر بن جائے گا۔ تو اس لیے جب تم اپنے آپ کو رب کی رحمت کی تلاش میں رکھو گے اور جب اس کی رحمت تمہیں مل جائے گی تو اللہ تمہیں اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لے گا، تمہیں مقبول بندوں میں شامل کر لے گا۔ روایات میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں
جن کو پڑھ کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. جو بندے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں انہیں کافر کہا گیا ہے. انہیں کافر کہا گیا ہے. اس بنیادی چیز کو اگر آپ سمجھیں کیسے تو بولنے میں نا انہیں کافر کہا گیا ہے. اب سمجھنے میں ذرا آ رہا ہے. اب ذرا سمجھ بھی لیجیے انہیں کافر کیوں کہا جاتا ہے. جو رب کی رحمت سے مایوس ہیں. دیکھیں یہ کوئی بھی مذہب ہے, کوئی بھی مذہب ہے, ہر مذہب اپنے پرچاروں کو, اپنے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اپنے اپنے انداز میں سکون کو مختلف ناموں سے انہوں نے پہچان دی ہے. تو مذہب اسلام کو اگر دیکھا جائے, اس میں میں نے پیچھے ذکر کیا آپ سے, مایوسی کفر ہے. تو کفر وہی کرتا ہے جو مشرک ہوتا ہے. کفر وہی کرتا ہے جو مشرک ہوتا ہے. دائیں بائیں کی کوئی بات نہیں کرتا, جو موضوع میں اسی بھی بات کرتا. 35 سال بعد مجھے اجازت ملی ہے آپ تک یہ باتیں پہنچانے کی. یہ نہیں کہ اٹھ کے بس بولنا شروع کر دیا, نہیں, بڑی محنت ہوتی ہے اس کے پیچھے. خیر سنیں توجہ کے ساتھ. یہ مایوسی کو کفر کیوں کہا گیا؟ آپ نے پڑھا ہے ماشاءاللہ, آپ درس قرآن بھی کرتے ہیں, آپ کرتاس سے دل کے بھی طالب علم ہیں. اب کافر لوگوں نے لات, منال, عزا یہ 4 بڑے بت بنا رکھے تھے. بہت غور سے انہوں نے بت بنا رکھے تھے. کچھ لات کو مانتے, کچھ منات کو, ابل کو, عزا. انہوں نے اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے. اب جب ایک بت سے وہ اپنا جو پوجا پاٹ کرتے تھے, جب وہاں سے انہیں کچھ نہ ملتا تو دوسرے اپنے بنائے خدا کے پاس چلے جاتے تھے, اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے. جب وہاں سے مراد پوری نہیں ہوتی تو تیسرے کے پاس چلے جاتے تھے. حبل بہت بڑا تھا کہ ان کافروں نے کعبہ کی چھت تک کے بلندی پر نصب کیا تھا. بہت بڑا یہ بت تھا ان کا. تو اس سے مراد نہیں تو عزا کے پاس چلے گئے. غرض کہ انہوں نے کئی خدا رکھے ہوئے تھے, معاذ اللہ استغفر اللہ, یعنی کہ انہوں نے اپنے مورتیاں رکھی ہوئی تھی جن سے وہ مدد مانگا کرتے تھے. تو جب وہ ایک کو چھوڑ کے دوسرے کے پاس جایا کرتے تھے تو پہلے کا انکار کرتے تھے, پھر دوسرے کے پاس جایا کرتے تھے. تو خدا تو ایک ہے. یہ کتنا حسین خیال ہے کہ خدا تو ایک ہے, خدا تو ایک ہے, خدا تو ایک ہے, خدا ہے ہی ایک. تو اسی وجہ سے انہیں مشرک کہتے ہیں. تو آج فی زمانہ بھی رب کو چھوڑ کر لوگ اور ذرائع تلاش کرتے ہیں, اور جن کی یہ حرکتیں ان کافروں سے ملتی ہیں. میں معافی چاہوں گا, ذرا سخت جملے بول رہا ہوں, میں معافی کا خواستگار, میں آپ سے معافی طلب چاہ رہا ہوں. لیکن اس بات پر غور کریں کہ میں بتا چکا ہوں ایک ہوتا ہے اعلان کفر کرنا, اور ایک اپنے عمل سے انکار کفر کرنا. تو آج یہ جو معاشرے میں ایک خرابی پھیلی ہوئی ہے, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ لوگ اپنے مالک سے, اپنے خدا سے دور ہو گئے. اسی وجہ سے ان پر یہ پریشانی اور مصیبتیں منڈلا رہی ہیں. آس پڑوس میں جتنے آپ کے گھر ہیں, بستیاں ہیں, ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ملے گی. وجہ دین سے دوری ہے, دین سے دوری ہے, تبھی گھروں میں یہ خرابیاں آ رہی ہیں, اولاد برباد ہو رہی ہے,
رشتے مسخ ہو رہے ہیں، ہمدردیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، جدت پسندی نام رکھ دیا جی، روشن خیالی، روشن خیالی، یہ سب سزائیں قرآن پاک سے دوری کی وجہ سے مل رہی ہیں۔ رب کی رحمت سے معاذ اللہ انسان مایوس ہو چکا ہے، لیکن جو رحمت سے مایوس نہیں ہے وہ آج بھی شہنشاہوں کی طرح اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ قرآن پاک کو پڑھنے والے ہیں، قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں قرآن پاک سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑنا پڑے گا۔ جہاں حالات اس قدر پیچیدہ ہو گئے ہیں کہ اذان ہو رہی ہو درمیان میں گفتگو نہیں رکتی، ٹیلی ویژن پر چلے اذان تو چینل تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور اگر کہیں اذان سننی پڑ جائے تو جسموں پر ایک وزن طاری ہو جاتا ہے لوگوں کے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سبھی قرآن پاک سے دوری کی وجہ سے۔ ہمیں قرآن پاک سے رشتہ جوڑنا پڑے گا۔ جب ہمارا قرآن پاک سے رشتہ جڑ جائے گا تو پھر ہمیں ان مصیبتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اللہ کا کرم ہو جائے گا، اس کی عطا ہو جائے گی۔ دیکھیں دربار عالیہ زمزم شریف بھی عرصہ دراز سے اللہ کا یہ پیغام سنا رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت کی صورت میں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، وعظ کے ذریعے اور ہر اس طریقے سے جو اللہ کا حکم ہے لوگوں تک یہ بات پہنچا رہا ہے کہ لوٹو اپنے رب کی طرف، آ جاؤ اپنے پاک کلام قرآن پاک کی طرف، آؤ قرآن حکیم کے پاس، اس سے علاج کرواؤ۔ حکیم بھی کہتے ہیں اور علاج بھی نہیں کرواتے۔ یہ بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ بچیوں کی شادیوں پر ان کے سروں پر خالی چھاؤں کر کے ان کو گھروں سے رخصت کیا جاتا ہے۔ اسے یہ نہیں کہتے بیٹی جب گھر جائے تو گھر جا کر اس کی تلاوت کرنا۔ اور بچیاں بھی ماں باپ کی طرف سے ملے ہوئے جہیز کی قدر کرتی ہیں، اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے میری بچیوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، کہ قرآن پاک کو تم نے لا کر بالائے طاق رکھ دیا، اسے پڑھتی نہیں اور تمہارے گھر میں پریشانیاں آ رہی ہیں۔ اور جو لڑکے ہیں وہ بھی اس بات پر خوشی مناتے ہیں کہ جہیز میں یہ سامان ملا، یہ سامان ملا، اور تو سوچتا کیوں نہیں ہے تجھے قرآن پاک بھی تو ملا ہے۔ اٹھنا صبح سویرے دونوں میاں بیوی بیٹھ کے تلاوت کرو، پڑھو پڑھاؤ، سنو سمجھاؤ۔ یہ بات تم کیوں نہیں سمجھتے اس چیز کو؟ قرآن پاک رحمت ہی رحمت ہے، کرم ہی کرم ہے، تو کیوں نہیں اس حکیم سے اپنا علاج کرواتے؟ درباروں کو دیکھ لیجئے، میں تو اس چیز کو بڑا خاص سمجھتا ہوں، اور آج کل یہ بات بڑے دکھ سے کہنی پڑتی ہے۔ جگہ جگہ دربار کھل رہے ہیں، فلاں بیماری کا تعویذ دیا جا رہا ہے، فلاں مرض کا تعویذ دیا جا رہا ہے، اور حیرت ہوتی ہے یہاں بھی لوگ آتے ہیں، یہاں بھی لوگ آتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، جی میرا فلاں کام ہو جائے اس کے لیے الگ تعویذ دیں، فلاں کام کے لیے الگ تعویذ دیں، فلاں کام کے لیے الگ تعویذ دیں۔ اور اللہ کے بندو تمہارے پاس کلام اللہ ہے، تمہارے پاس اللہ کا قرآن ہے، تم اسے پڑھو، تلاوت کرو، صبح سویرے اٹھو نماز پڑھو، تلاوت کرو۔ تمہیں ضرورت ہی نہیں تعویذ لینے کی، تمہیں ضرورت ہی نہیں بابوں کے پاس جانے کی، عاملوں کے پاس جانے کی۔ یہ باقاعدہ ایک محکمہ بن چکا ہے تعویذ دینے والا۔ آج سے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے جو ہمارا بچپن میں ہم نے دیکھا ہے، اس میں یہ چیزیں نہیں تھی، کیونکہ لوگوں کی عادت تھی قرآن پاک پڑھنے کی۔ انسان کے اندر بڑا جدید ہو گیا، موبائل کے اندر سافٹ ویئرز آ گئے قرآن پاک کے،
جتنا یہ زیادہ سہل اور آسان کیا گیا قرآن پاک کو، آج آپ دیکھ لیجئے تفاسیر آپ کو ملیں گی۔ اس زمانے میں کیا تفسیر ہوا کرتی تھی، لیکن یہی وجہ ہے میں سمجھتا ہوں قرآن پاک سے دوری ہو گئی ہے، پوری طرح طرح کی مصیبتیں آ گئی ہیں۔ لوگ باباؤں کے پاس جاتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں، یہاں بھی آتے ہیں، یہاں بھی آتے ہیں، فلاں تعویذ فلاں تعویذ، اور حیرت ہوتی ہے جب وہ کہتے ہیں جی کوئی وظیفہ تھی۔ اللہ کے بندو، تمہارا رب کے ساتھ ایک کانٹریکٹ نہیں ہوا؟ اپنے رب کو وہ کانٹریکٹ پیپر کیوں نہیں دکھاتے؟ مالک یہ تم نے کانٹریکٹ لکھ کے دیا ہے مجھے کہ میں تمہیں پالنے والا ہوں، وہ کانٹریکٹ پیپر اپنے رب کو کیوں نہیں دکھاتے کہ مالک تو نے کہا ہے جو کچھ دوں گا میں خدا دوں گا؟ تو پھر تم یہ کیوں خدا سے مایوس ہو گئے؟ وہ کانٹریکٹ دکھاؤ نا اپنے رب، مالک تو نے خود لکھ کے دیا ہے۔ رب کہتا ہے میں نے یہ بھی تو لکھ کے دیا ہے نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ رب کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں قرآن پاک سے رشتہ جوڑنا پڑے گا، قرآن پاک سے رشتہ جوڑنا پڑے گا۔ اور قرآن پاک سے رشتہ جوڑنا جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اپنا سب کچھ قرآن پاک کو سمجھ لو، اپنا سب کچھ قرآن پاک کو سمجھ لو۔ جب تم قرآن پاک پڑھنے کے عادی ہو جاؤ گے، تمہیں روزانہ عادت ہو سویرے قرآن پاک پڑھنے کی، دن میں پڑھو۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ اس قدر ان پر یہ جنون طاری ہے، وہ قرآن پاک کے قدر جاننے والے ہیں، ان کو عادت بن گئی ہے۔ اللہ سب کو یہ عادت دے، موقع ملتا ہے نکال کے پڑھ لیتے ہیں، اور قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں۔ ابھی رمضان گزرا ہے جی، تو بندوں سے ملاقات، یہ کہتے ہیں میں نے 20 قرآن پاک پڑھے، یہ کہتے ہیں میں نے 30 پڑھے، تو اس نے کہا اتنے پڑھے، یہ کہتا ہے اتنے پڑھے، اور وہ پڑھے کو سمجھ بھی آیا ہے، نہیں پڑھے کیوں؟ ٹھیک ہے پڑھے کی برکت ہے، اسے کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن اگر سمجھ کے پڑھو گے تو پھر تمہیں یہ بھی تو نظر ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ رب کی رحمت سے مایوس مت ہو، رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو پھر ہمیں یہ چیز سمجھنی پڑے گی، قرآن پاک کے ساتھ رشتہ جوڑیں، عادت اپنائیں، روزانہ زیادہ نہ پڑھیں، 3 آیت مبارکہ ہی پڑھ لیجیے، پھر دیکھیں کامیابیاں کیسے نہیں نصیب ہوتی۔ کامیابیاں تمہارے دروازوں پہ آ کے دستک دیں گے۔ یاد رکھو اللہ کی محبت مل جائے گی، بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور دربار عالیہ زمزم شریف میں یہی کیا جاتا ہے، اور کوئی اور عجب طریقہ نہیں کیا جاتا، نہیں نہیں نہیں، ہمارا ماضی اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ ہم نے محنت کی ہے، الحمدللہ قرآن پاک سے پیار کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پرانے لوگ ہیں، جو اس درس میں شریک ہوتے ہیں، جو بزرگ ہیں، اور جو دربار عالیہ زمزم شریف کی تاریخ کو جانتے ہیں، یہاں پر 3 چیزوں کا ذکر ہوا ہے، قرآن کا، صاحب قرآن کا، قرآن کا، صاحب قرآن کا، اور ان دونوں اذکار سے پہلے میرے رب کی شان، رب کی کبریائی بیان ہوئی ہے، قرآن کا اور صاحب قرآن کا ذکر ہوا ہے۔ جو لوگ آستان عالیہ زمزم شریف سے وابستہ ہیں، وہ جہاں جہاں بھی آباد ہیں، جس دنیا کے جس کونے میں، ان کو پتہ ہے کہ زمزم شریف میں کس قسم کی محنت کروائی جاتی ہے۔ یہاں پر آقا کی محبت کا گیت گایا جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں سمجھنے والی ہیں، تو آپ توجہ کے ساتھ بیٹھا کریں، درس میں بھرپور طریقے سے شرکت کیا کریں۔ یاد رکھو میرے بچوں، میرے صاحبوں، اگر کامیابی چاہتے ہو زندگی میں، اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں قرآن پاک سے رشتہ جوڑنا پڑے گا۔ قرآن پاک تمہیں کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ،
کہ مت مایوس ہو اپنے رب کی رحمت سے. پورے کا پورا قرآن آپ دیکھ لیجیے، یہ حضرت انسان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ انسان اسے پڑھ اور اس سے فیض و برکات حاصل کر. تو یہ تھا آج کا ہمارا درس. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. آپ احباب کا جو کلاس روم میں موجود ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور جو اتنے محبت پیار سے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں اور سنتے بھی ہیں. شہرت حاصل کرو، ایک چھوٹی سی بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. شہرت حاصل کرو لیکن نیکی کے کام ہو. کوئی بندہ بتا رہا تھا جی، ایک شخص نے ایک تصویر شیئر کی ہے سوشل میڈیا پہ. کیا جی؟ ایک گدھا ہے، ایک گدھا ہے، اس کے گلے میں ایک رسی پڑی ہوئی ہے اور اس تصویر کو لوگوں نے شیئر کیا. یہ کیسی عجیب سی بات ہے. بھائی فائدہ کیا اس چیز کا؟ فائدہ کیا؟ میں نہیں کہتا، میں پہلے دل سے کہہ رہا ہوں. اگر سمجھتے ہیں آپ یہ بات زیادہ لوگوں تک پہنچے تو آپ اس بات کو پہلے سن لیجئے. خطبہ حج الوداع کی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. یہ آج کل یہ جو لائکس ہیں میں اس کے حق میں نہیں ہوں، ورنہ میں کہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں. یہ چھوٹی سی بات سن لیجئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا خطبہ حج الوداع کے موقع 10 ہجری میں، اے لوگوں جو یہاں موجود ہو، توجہ سے میری بات سنیے، لوگوں جو یہاں موجود ہو اس پیغام کو اگلوں تک پہنچا دینا. لوگوں جو پیغام تمہیں سنایا جا رہا ہے اس پیغام کو اگلے لوگوں تک لازمی پہنچا دینا. ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ الفت رکھنے والے، تم سے زیادہ محبت رکھنے والے ہوں. تو اللہ کے محبوب نے نیکی کے کاموں کو آگے بڑھانے کا حکم دیا ہے. جی اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ آگے پہنچاؤ، ہو سکتا ہے تم سے زیادہ عمل کرنے والے ہوں. تو تاریخ کو آپ پڑھ لیجئے. ایک بڑا نام ممتاز قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بات کے زمانوں میں آئے نا. غازی الدین شہید، یہ بات کے زمانوں میں آئے نا. اور یہ جو اللہ والے ہیں یہ بات کے زمانوں میں آئے نا. یاد رکھیں یہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا اس وقت کہ تم زیادہ سے زیادہ لوگوں میں یہ پیغام پہنچاؤ، ہو سکتا ہے تم سے زیادہ عمل کرنے والے ہوں. تو صرف زمزم آستانہ عالیہ زمزم شریف کے چینلز کو آگے آپ سبسکرائب کریں یا نہ کریں میں یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ ہر نیک چینل جس میں قرآن کا ذکر ہو، حدیث مبارکہ کا ذکر ہو، آپ ضرور آگے اسے چلائیں اور اس کام میں آپ شریک ہو جائیں کہ آپ نیکی پھیلانے والوں میں سے نیکی پھیلائیں، نیکی بڑھائیں، نیکی کو عام کریں. ہر گھر میں یہ پیغام جانا چاہیے. ہر گھر میں قرآن پاک کی اہمیت، مقام اور مرتبے کا ذکر ہونا چاہیے. تو اس کو ہم لوگ موجودہ زمانے میں سبسکرائب کہتے ہیں. سبسکرائب انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی ہے کہ آگے پہنچانا. تو آپ اچھے کاموں کو ضرور پروموٹ کریں اور ضرور سبسکرائب کریں. اس میں یہ فرق نہیں ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کو اچھی لگے بات، کسی کی کہیں اچھی بات ہو جو درس جو قرآن و حدیث سے مشروط ہو، جڑی ہو، آپ اسے ضرور آگے پہنچائیں. اور یہ یقین رکھیں کہ ابھی دنیا آئے گی، ابھی لوگ آئیں گے ٹوٹ کر قرآن پاک سے پیار کریں گے، ٹوٹ کر میرے آقا کی ذات پاک سے پیار کریں گے. زمانہ آ رہا ہے، آنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. توجہ کے ساتھ بیٹھا کریں، محبت کے ساتھ بیٹھا کریں. یہی بات کی جاتی ہے کہ پیار سے. بعد میں آپ درس کو سن لیا کریں، جب یہ آن ہو جاتا ہے
مختلف لوگ سنتے ہیں، کچھ لوگ تو بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو نئے کام کریں بیٹا، نئے کام میں اپنے آپ کو شامل رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے. وما توفیق الا باللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.